بعض علماء نے لکھا ہے کہ ایک راز، ایک معاہدہ ہے جو بندے اور اس کے رب کے درمیان، اس لیے کہ آپ کے حج کے گواہ دنیا میں موجود ہیں، آپ کی نمازوں کے گواہ دیکھنے والے دنیا میں موجود، آپ کے زکوٰۃ، صدقات، خیرات کے گواہ دیکھنے والے دنیا میں موجود ہیں، نوافل اور تہجد ادا کرتے وقت گھر کے لوگ آپ کو دیکھنے والے اور اس کے گواہ موجود ہیں، حتیٰ کہ ہر نیکی کے گواہ اور دیکھنے والے موجود ہیں، لیکن روزہ یا تو روزے دار جانتا ہے یا پھر روزے دار کا خالق و مالک جانتا ہے کہ روزہ ہے یا نہیں ہے۔ یا علماء کہتے ہیں کہ روزہ ہماری زبان میں یوں کہیں روز روز نہیں آتا، سال میں ایک مہینے کے لیے ایک ہی بار آتا، ایک ہی بار آتا، اور پھر اس کی جزا بھی روز روز نہیں ملتی، اس کی جزا بھی اسی ایک مہینے میں ایک ہی بار ملتی، ایک ہی بار ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر رمضان المبارک کے ایک روزے کے بدلہ میں سارا سال بھی آپ روزے رکھیں تو اس کے اجر اور اس کے ثواب کو سارا سال کے روزے نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ رمضان المبارک کے دن، رمضان المبارک کی راتیں، رمضان المبارک کی وہ گھڑیاں، رمضان المبارک کے وہ لمحات جو رحمتوں بھرے، جو عطا شفا بھرے، جو مغفرت اور بخشش بھرے ہیں، وہ آپ باقی دنوں میں کہاں سے لائیں؟ میرے بھائیوں، میری بہنوں، روزہ، بلکہ اگر میں یوں کہوں تو غلط نہیں، بزرگان دین سے سنا ہے کہ اللہ کی صفات میں سے ایک وہ صفت ہے کہ وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، بلکہ اپنے بندوں کو کھلاتا ہے، اپنے بندوں کو پلاتا ہے، اپنی مخلوق کو کھلاتا ہے، اپنی مخلوق کو پلاتا ہے، ماننے والے کو بھی نہ ماننے والے کو بھی، اپنے کو بھی پرائے کو بھی، دشمن کو بھی سجدہ کرنے والے کو بھی کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ اس ایک مہینے میں کچھ لمحات کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے بندہ اللہ کی اس صفت کو اپنے اوپر اپناتا ہے کہ نہ وہ کھاتا ہے نہ وہ پیتا ہے، جیسے کہ فرمایا گیا کہ روزہ میری طرح، میری اس صفت اپنانے کا نام ہے کہ مجھے دیکھ کر روزہ رکھو، مجھے دیکھ کر روزہ رکھو کہ میں نہ کھاتا ہوں نہ پیتا ہوں، نہ کسی پر ظلم کرتا ہوں، نہ کسی پر زیادتی کرتا ہوں، نہ کسی کو گالی دیتا ہوں، نہ جھوٹ بولتا ہوں، نہ بہتان تراشی کرتا ہوں، نہ چغلی، نہ غیبت کرتا ہوں۔ روزہ میری طرح، میری اس صفت کو اپنانے کا نام ہے کہ بندوں کے اندر نہ کھانے کی نہ پینے کی کچھ گھنٹوں کے لیے ایک صفت پیدا ہو جائے، اور پھر ساتھ ساتھ وہ سخاوت کا مادہ جو میرے اندر ہے کہ میں سخیوں سے بڑا سخی ہوں، کہ وہ صفت بھی بندوں کے اندر آ جائے جو میری صفت۔ روزہ بھی اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان میں ایک راز کی چیز ہے، یا میرا اللہ جانتا ہے یا روزہ رکھنے والا جانتا ہے کہ روزہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ ایک ڈھال ہے، جس طرح مجاہد جہاد کرنے والا اپنے ایک ہاتھ میں تلوار رکھتا ہے اور اپنے جسم پر دشمن کے وار کو روکنے کے لیے ڈھال کو پہنتا ہے، یا دوسرے ہاتھ میں ڈھال لیتا ہے کہ میں دشمن کے وار کو روکوں، تو روزہ شیطان کے وار سے روکنے کے لیے اللہ پاک نے اس امت کو ایک ڈھال دی ہے، ایک ڈھال دی ہے کہ روزہ شیطان کے حملوں سے اور شیطان کے وار سے بندے کو بچاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ ایک ڈھال ہے، بلکہ صرف دنیا میں نہیں، قبر میں بھی، آخرت میں بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ قیامت کے دن شفاعت کرنے والا ہوگا، قبر میں روزے دار کو عذاب قبر سے بچانے والا ہوگا، قبر کے اندر بھی ڈھال بن جائے گا، قیامت والے دن بھی ڈھال بن جائے گا کہ اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے روزے دار کو بچایا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک روزے کی اس شفاعت کو قبول کرتے ہوئے روزے دار کو عذاب قبر سے، اور روزے دار کو قیامت کے دن کی سختیوں سے، اور روزے دار کو
جہنم کے عذاب سے بچا لیتے ہیں۔ روزہ ایک ڈھال ہے۔